بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس بخاری کا سلسلہ بعافیت جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں 846 نمبر حدیث پاک عرض کی تھی۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں گے اور پھر نیکسٹ حدیث پر آئیں گے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت رات کی بارش کے آسمان پر آثار تھے، یعنی بادل وغیرہ کافی تھے اور ایسا لگتا تھا کہ رات میں بارش ہوئی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے صبح کو ایمان لانے والے ہوئے اور کچھ بندے کافر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آگے اس جملے کی وضاحت میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ میرا انکار کرنے والے ہیں اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بہت ہی پیاری ہے اور اس میں بہت سارے نکات ہیں۔ ویسے تو تمام حدیثیں بہت اچھی ہیں، لیکن ایمانیات کے اعتبار سے اس حدیث پاک کی تشریح کرنا یا جاننا سننا سنانا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ کچھ بارش کے آثار، کچھ تو زمینی آثار ہوتے ہیں جیسے پانی کا مجتمع ہونا، تمام چیزیں گیلی ہونا، درختوں کے پتوں کا دھل جانا، ہوا کا ذرا صاف ستھرا چلنا، اور کچھ آسمانی آثار ہوتے ہیں کہ بادل وغیرہ چھائے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ رات بھی برسا ہے، گھٹن یا تو بادل بہت زیادہ ہوں تو کچھ ہوا ساکن سی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے کچھ آثار موجود تھے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب رخ کر کے بیٹھ گئے۔ تو اس پہ کلام ہوا تھا کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عمل منقول ہیں کہ آپ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اس بات کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے کہ اب جماعت تمام ہو گئی ہے، یعنی کوئی دیر سے آنے والا یہ نہ سمجھے کہ امام اگر قبلہ روح ہی بیٹھا ہوا ہے تو شاید ابھی جماعت چل رہی ہے، تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جماعت تمام ہو چکی ہے اپنا رخ جیسے یوں بیٹھے ہیں تو اس طرح کر لیا کرتے تھے کہ آپ کا بایاں پہلو کعبۃ اللہ کی سمت ہو جاتا تھا۔ اور جب خاص طور پہ آپ صحابہ کرام سے کچھ کلام کرنا چاہتے جیسے کہ عموماً صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کرتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، میں اس کی تعبیر بیان کروں گا۔ تو جو صحابہ کرام علیہ رضوان نے خواب دیکھے ہوتے تھے وہ بتاتے تھے، اور اگر ایسا نہ ہوتا، کوئی صحابی نہ بولتا، سب خاموش ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب ملاحظہ فرمایا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی ہو کہ آپ اسے عوام کے سامنے بیان کر دیں، جیسے بہت سے راز تھے جو بعض اوقات سرکار منع فرما دیتے تھے اور ان کو ذکر نہیں کرتے تھے، یہ بتا دیا کرتے تھے کہ مثلا ایک دفعہ فرمایا کہ رات میں نے بہت زیادہ فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ان فتنوں کی تفصیل کو سرکار نے نہیں بیان فرمایا۔ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو خواص تک محدود رکھی جاتی ہیں، عوام تک نہیں پہنچائی جاتی ہیں، اور جو ایسے خواب ہوتے تھے کہ جن کو بتانے کی اجازت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ شیئر کرتے تھے، پھر آپ خواب بتاتے، اس کی تفسیر بیان کرتے۔ اسی طرح یہاں پر ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے خواب کے بارے میں بتایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام آپ کے خواب میں تھا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اور بلکہ آپ یہ کہیے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے اس خواب کو ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے خواب صرف سرکار کے سامنے پیش کرتے تھے اور سرکار ان کا جواب دیتے،
اور بعض مفسرین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی تھی کہ آپ خواب کی تعبیر بیان کریں۔ تو ابھی ہمارا خیر اس میں کوئی تفصیلی موضوع تو نہیں تھا، لیکن میں اس پر تھوڑا سا بس یوں کلام کرنا چاہوں گا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود تعبیر بیان فرماتے تھے، کوئی اور نہیں، تو گویا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اشارہ تھا یا ایک پوشیدہ حکم تھا کہ خواب میرے ہی سامنے بیان کریں، کسی اور کے سامنے نہیں۔ صحابہ اسی لیے آپ کے سامنے بیان کرتے تھے، یعنی حصول تعبیر کے لیے خاص طور پر۔ تو اور اسی طرح پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو صحابہ کرام ان سے پوچھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب صرف خواص کو ذکر کرنے چاہیے، خواص کے سامنے بیان کرنے چاہیے، عوام کے سامنے نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اچھا خواب نظر آتا ہے تو وہ بعض اوقات تو اس کو ذاتی کمال سمجھتے ہیں اور اس کو بیان بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ان کا کوئی کمال تھا اس خواب دیکھنے میں، اور یا پھر تھوڑا سا نفس اندر سے پش کرتا ہے کہ اس کو بیان کرو تمہاری واہ واہ ہوگی اور لوگ تمہیں بڑی تعجب خیز حیرت بھری نگاہوں سے، رشک بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اور اس سے بھی مجھے ایک لذت حاصل ہوگی، یعنی نفس کہتا ہے کہ مجھے مزہ حاصل ہوگا، اگرچہ وہ ہماری طرف نسبت کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے تمہیں لطف آئے گا، ذرا بیان کرو، اور ہم چونکہ نفس سے اتنے اٹیچ ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ بالکل غیر تو محسوس ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں یہ، حالانکہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، وہ تو نفس مشورہ دے رہا ہوتا۔ تو ہم اس خواب کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کے چہرے پہ نگاہ رکھتے ہیں، وہ ایسے خوابوں کو بیان کر کے اگر وہ حیرت زدہ ہوتا ہے اور یہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، دو تعریفی جملے کہتا ہے، تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے اور ہم اسے روحانیت کا نام فوراً دے دیتے ہیں، جی کچھ روحانی سکون سا ملا ہے۔ وہ روحانی سکون نہیں، نفسانی سکون ہے تعریف سن کر۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ اس میں تمہارا کیا کمال ہے، دیکھ لیا تو بہت سو نے دیکھا ہے، یہ کہہ کے نکل جائے تو اب دیکھیں کیسا روحانی سکون ملتا ہے، 2 منٹ میں موڈ آف ہو جائے گا، کیونکہ نفس کی چال یہ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو بیان کر کے اس کو کیش کر کے میں سراہا جاؤں۔ تو اس لیے مطلب عوام کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے تو خواب بیان کرنا ہی نہیں چاہیے، خواص کے سامنے خواب بیان ہونے چاہیے۔ اچھا، اب خواص کون ہوں گے؟ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہو تو وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر خاص آدمی یا خواص میں سے ہر آدمی اچھی تعبیر بھی بیان کر سکتا ہو۔ اب خواب بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں، کبھی نفس کی طرف سے ہوتا ہے تو نفسانی، شیطان کی طرف سے ہے شیطانی، اگر اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو رحمانی، اور اگر طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہے تو طبعی خواب کہلاتے ہیں، اور ان میں سے تعبیر صرف رحمانی خواب کی ہے۔ اب یہ شناخت بھی بڑی دشوار ہوتی ہے کہ جی کس کی طرف سے یہ خواب ہے، تو اب جب لوگ خواب معلوم کرتے ہیں، سامنے والا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے یا جس کو وہ نہیں چاہ رہا سننا، اور وہ بطور تعبیر بیان کر دی جائے تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی مجھے خواب میں مطلب کسی نے بہت بری طرح زخمی کر دیا، اب اس کسی نے تعبیر بیان کر دی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہارا عنقریب ایکسیڈنٹ ہوگا اور تم بہت شدید زخمی ہو جاؤ گے۔ بس اب آپ نے کسی نے جملہ کہا نہیں، اور ہماری عوام تو آپ کو معذرت کے ساتھ معلوم ہی ہے کہ دین کے الف بے جانتی نہیں ہے، عقائد انتہائی پلپلے قسم کے ہیں۔ کبھی عقائد کو باقاعدہ کسی اچھے عالم دین جس نے بہت احسن انداز سے عقائد کو سمجھا ہو بما دلائل اور سمجھانے کی بہترین صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس سے ہم نے سیکھے ہی نہیں ہوتے، تو اب وہ جب ذہن شرعی تعلیمات سے خالی ہوگا تو اس قسم کے وسوسے فوراً ذہن میں جگہ بنا لیتے ہیں اور انسان پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب معلوم کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں تو ایک اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہی ذکر کر دیتا ہوں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور برا خواب نظر آئے تو اپنے بائیں طرف الٹی جانب 3 بار تھو تھو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ اس میں مزید یہ اضافہ ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ برا اگر کوئی خواب نظر آئے آپ کے نزدیک برا، کہ آپ کو لگا یہ بہت برا خواب ہے میرے لیے، تو پھر تھوڑا بہت چیز صدقہ کر دے بس۔ اس کے بعد بے پرواہ ہو جائیں، ان خوابوں کو زیادہ اپنے اوپر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ طبعی بھی ہوتے ہیں۔
جیسے انسان بہت زیادہ ٹینشن میں ہے، رات کو سوئے گا تو اسے نظر آئے گا جیسے بھیڑیے اس کو بھگوڑ رہے ہیں، یا وہ بہت کھائی میں گر رہا ہے بہت زیادہ، وہ اصل میں ٹینشن ہوتا ہے کہ جو پھر اس طرح کی چیزوں کو متشکل کر کے ہمارے ذہن میں دکھا دیتا ہے، یعنی سبب ٹینشن بنتا ہے، تو اس طرح کے بھیانک خواب نظر آ جاتے ہیں۔ اب ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، تو طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہے۔ ایسی نفسانی خواب، ایسی ہی رحمانی خواب اور شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ تو اب انسان اب اس کی جستجو میں لگ جائے، اور پھر ہم پوچھتے بھی ایسے ایسے لوگوں سے ہیں کہ جو بیچارے تعبیر کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور وہ پھر بڑھ کے مارتے ہیں، ہاں اچھا ہاں میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم صاحب سے سنا تھا، یوں تھا۔ اب وہ کون سے بڑے عالم ہیں، وہ بڑے عالم کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن سامنے والا وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ خوابوں پہ توجہ نہ کریں، یہ خواب آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ضرور کوئی برا ہوگا اور اس خواب کا اثر آئندہ زندگی میں پڑ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کم سے کم رکھیں۔ قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ہمارے جیسے درس بخاری ہے، اس کو آپ ریگولر سنیں، اس سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ایسی میرا احکام شریعت پروگرام ہفتہ اور اتوار کو رات 9 سے 10 آتا ہے، اس میں ابھی خاص طور پہ ہم عقائد بیان کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ وہ عقائد تمام سن لیں، پھر انتہائی ذہن مضبوط ہو جاتا ہے، پھر انسان بہت اچھے انداز سے اپنی طبیعتوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس کی قوت فیصلہ بھی شرعی معاملات کے اعتبار سے انتہائی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، یعنی خواب میں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں، جس کی مشہور عربی جملہ آپ نے بارہا حدیثوں میں سنا کہ اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عالم، عین الف لام میم، لام کے نیچے زیر، عالم۔ ایک ہوتا ہے اعلم، الف عین لام میم، اعلم، لام پہ زبر کے ساتھ۔ عالم کا مطلب تو ہوتا ہے جاننے والا، اور اعلم کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا، یعنی یہ مقابلے کے لیے آتا ہے افعل کا وزن، کہ جو بھی آپ وصف کسی کے لیے افعل کا وزن میں یا افعل کی شکل میں ذکر کر رہے ہیں، تو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وصف اس شخص میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جیسے اعلم، علم کے معاملے میں دوسروں سے زیادہ، یعنی زیادہ علم رکھنے والا یا زیادہ جاننے والا۔ اشرف، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شریف۔ اکرم، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بزرگ۔ اسی طرح ادرب، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ درب لگانے والا، مارنے والا۔ تو صحابہ کرام نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور اس کا تعلق چونکہ علم سے تھا، تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بلکہ انہوں نے دونوں کو ملایا ہے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو کنفرم ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا علم تمام مخلوق کے علم سے زیادہ ہے۔ دیکھیں، جب ہم اعلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی کے لیے، جیسے اعلم میں نے افعل کا وزن بتایا، اسی طرح اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، افعل کا دیکھیں وہی وزن ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے۔ تو جب آپ یہ افعال کا وزن، جس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں، کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہاں دو چیزیں چاہیے، ایک افضل چاہیے، دوسرا مفضول چاہیے۔ ایک تو وہ جس کو آپ فضیلت دے رہے ہیں، ایک وہ جس پر فضیلت دے رہے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کون سے مفضول ہیں جن کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اب میں آپ سے اگر کویسچن کروں کہ بتائیے صحابہ کرام کا کیا مقصد تھا، کن سے زیادہ جانتے ہیں؟ تو فرشتے بھی ہیں، اور فرشتوں میں جبریل امین بھی ہیں، تمام فرشتے، جنات، تمام انسان، اور انسانوں میں تمام انبیاء علیہم السلام۔ اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ تب آپ بتائیے کہ وہ دوسرے کون ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ یہ جنات کو ہٹا دیں، فرشتوں کو ہٹا دیں، نبیوں کو ہٹا دیں، باقی سب سے جانتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ہٹانے کے لیے کوئی دلیل شرعی بیان کریں، ان کا استثناء کیوں کیا گیا، کیوں نکال دیا آپ نے؟ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ کلام اپنے عموم پر ہوگا، یعنی جتنے بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے علاوہ ہیں، سب کے سب
دوسری جانب کہلائیں گے۔ اس لیے گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہاں پر یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمام مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور اس مخلوق میں تمام فرشتے، تمام جنات، تمام انسان اور تمام جانور سب کے سب آ گئے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یقیناً تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ اس ایک جملے سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اگر یہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا دعویٰ ہوتا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہوتے تو ہمارے لیے کلام کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ تو چلیں عقیدت اور محبت کا اظہار ہے، پتہ نہیں حقیقت ایسی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے سامنے اس طرح کا دعویٰ کیا گیا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کلام نہ کیا، اعتراض نہ کیا اور روکا نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس عقیدے کی سرکار نے تائید فرما دی، اور سرکار وہیں تائید کرتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید موجود ہوتی ہے۔ اس میں مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔